السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے جی ناشتے کا۔ ناشتہ تیار کر رہی ہے جی سونیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پراٹھا ایک بن چکا ہے جی، چائے بھی بن چکی ہے، ملائی تیار ہے۔ پراٹھے بن جائیں، بیچ میں 2 پراٹھے 1 روٹی، اور سالن رات کا ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی گرم ہوگا۔ اور ہمارا ماشاءاللہ سے جو ہے نا مزیدار قسم کا ناشتہ، سیٹ اپ تیار ہو جائے گا۔ ہاں جی، وہ ناشتے کے مینیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے چائے بھی ہوگی، ملائی بھی ہوگی، سالن بھی ہوگا، پراٹھے بھی ہوں گے، روٹی بھی ہوگی۔ روٹی بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اچھا جی، آج کا ولاگ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی ناشتے کے بعد ہم اس میں حلوہ کھانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ کڑوی اور کچھ میٹھی باتیں بھی کرنے والے ہیں، وہ کریں گے لیکن تھوڑے سے ٹائم پہ۔ ابھی پہلے حلوہ کھاتے ہیں، وہ میٹھا کرتے ہیں تاکہ زیادہ کڑوی باتیں نہ نکلیں۔ بچہ لوگ آپ نے سلام دعا کیے؟ السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، یہ نہ سمجھیے گا کہ دوپہر نکل آئی ہے، تو یہ ابھی ناشتے کے بعد تھوڑا سا ہم نے گپیں لگائی آپس میں، کچھ فون سنے، کچھ سونیا کی طرف سے سنے، کچھ اپنی طرف سے سنے، اس کا بھی خلاصہ کریں گے، ترجمہ کریں گے، تفصیل بتائیں گے۔ تو آج یہ بتائیں گے جی، اگر یہ نہیں بتائیں گے تو پھر میں کروں گی۔ سونیا کا بھی پریشر مجھ پہ بہت زیادہ ہے، نہیں، بالکل وہ بولتی ہے اپنا یم تو ہمارا تھو اپنی باتیں جو ہیں وہ چھپا دیتی ہیں، اپنی باتیں ظاہر نہیں کرتے، جو ہماری باتیں ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ آج اگر یہ باتیں ظاہر نہیں کریں گے تو میں کروں گی، اگر یہ میری باتیں کاٹیں گے تو میں کل کے ویڈیو میں بھی شیئر کروں گی۔ جب تک آپ لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچے گی جب تک میں شیئر کرتی رہوں گی، جب تک یہ کاٹیں گے میری باتیں بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ جس دن یہ بولیں گے سونیا یہ دیکھ ویڈیو میں آ گیا ہے، یہ دیکھ لو، پھر میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی، کیونکہ جب انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم میں تو ہم نے کسی نے ان کی بات کوئی کاٹی نہیں تھی، انہوں نے کھل کے اپنی باتیں کی تھی نا، کھل کے اپنے دل کی باتیں کی تھی۔ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ دیکھ لینا کیمرے کے سامنے۔ کھل کے تو نہیں کی تھی، کٹ کر کے کی تھی نا۔ آج میری طرف سے بھی اجازت ہے، آپ اپنی طرف سے بھی جو ہے نا کچھ باتیں کٹ کر کے کرنی ہے نا، کریں گے نا۔ کٹ کر کے آج سننا جی، اپنی باتیں بھی سننا، کیونکہ جب ہماری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ چلیں جی، حلوہ گرم ہو گئے، پہلے کھاتے ہیں حلوہ، پھر اس کے بعد کریں گے میٹھی باتیں۔ نہیں، کڑوی باتیں، میٹھی باتیں تو اب نہیں رہی، اب میٹھی باتیں نہیں ہیں جی۔ اب جو باتیں یہ کریں گے وہ بہت ہی کڑوی باتیں ہوں گی۔ لاؤ نا۔ اچھا جی، یہ روٹی بن رہی ہے بڑے پرندوں کے لیے۔ اکثر اوقات چڑیاں بھی کھا لیتی ہیں، نرم جب ہو جاتی ہے نا روٹی۔ ہمارے یہاں جس کام کو جو کرنا چاہے اس کی ضرورت کیا جائے وہی کام کرتا ہے۔ اب باجرہ یہ باہر سے لے آتے ہیں، اوپر آ کے چڑیوں کے ساتھ آگے باجرہ ڈالنا میرا کام، کووں کے آگے روٹی ڈالنا میرا کام۔ تو اچھا ہے نا، ثواب کا میں یہ کام بول ہے۔ رہی ہوں، اب نیچے ہی کوئی کام ان کا ہے، یہ کام اپنا کریں گے، جو کام جس کا بھی ہے۔ تو میں نے ابھی میں اوپر آئی ہوں، میں نے بولا چلیں پہلے سب سے پہلے کل نہیں ڈالی تھی، کل تھی روٹی، تو میں نے بولا جا کے پہلے ڈالوں۔ میرے خیال میں آپ ایسا کریں، میں یہاں پہ روٹی ڈال رہی ہوں، پرندوں کا وہ چڑیوں کا باجرہ کل میں نے ڈالا تھا لیکن کم ڈالا تھا، موسم خراب تھا نا، باجرہ میں دیکھتا ہوں پھر بھی، کیونکہ کل میں نے ڈالا تھا کم، موسم خراب تھا، میں نے بولا پانی نہ چلا جائے پھر اس میں۔ اچھا جی، اس پودے کے ساتھ اکثر مرچی لگتی ہے جو ہم لوگ توڑتے ہی نہیں ہیں، اس بار میں نے بولا توڑ دوں، پک کے لال ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، جس طرح یہ نہیں ہے، یہ پک کے لال ہوگی، توڑ دوں یہ بھی۔ اچھا، پودینہ ایک جلا ہے، دوسری نسل کا جو پودینہ ہے وہ نہیں جلا۔ اچھا، وہ زیادہ پانی بھی نہیں کرنا، اس پہ ڈبے میں پانی وغیرہ ہے، پھر اس میں چھاؤں آ جاتی ہے، اس میں ہے یہ ابھی
یہ بھی بالکل ختم ہو گئی پھول پھر. نہیں یہ آ جائیں گے جس طرح ہی موسم سیٹ ہوگا نا. یہ پودینہ یہ دوبارہ آ رہا ہوگا جی, دیکھنا اللہ پاک کی قدرت کہ یہ دوبارہ جیسے ہی موسم سیٹ ہوگا یہ مرچی یہ بھی دوبارہ آ رہی ہو جائے گی. اچھا جی, تھوڑا سا کراچی کی وجہ سے سورات سے 2 فون آئے. پریشان اس وجہ سے ہوں, پچھلے مہینے کوئی تھوڑا بہت کرایہ ملا تھا مجھے اتنے عرصے بعد, کیونکہ گرمی کے دنوں میں تو بل اتنا آ جاتا ہے کرایہ نہیں ملتا. اس بار وہ کرائے کے دن قریب آئے ہیں تو چھوٹے بھائی کو کچھ اعتراضات تھے کرایہ داروں سے. کرایہ دار میرا خیال ہے کچرا وغیرہ جھاڑو وغیرہ لگا کے نیچے بھائی کے فلور پہ پھینک دیتے تھے. وہ تھوڑا ناراض ہوا تھا. اس نے بڑے بھائی کے ذمہ میں نے مکان لگایا ہے, اس نے بڑے بھائی کو کہا کہ آ کے ان کو سمجھا یا ان سے خالی کروا مکان. تو دن ایسے تھے ان دنوں میں خالی بھی نہیں کروا سکتے. تو بڑا بھائی کہیں رات میں آیا ہے, مسجد میں آتا جاتا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے تو ایک نارمل سا فون 25-30 ہزار روپے والا فون اس نے بچوں کے لیے لے کے رکھا ہوا تھا. جب کہیں باہر جاتا تھا تو جیب میں وہ فون ڈال کے چلا جاتا تھا, کوئی ایمرجنسی ہو جائے فون کر دے. تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے 5-10 ہزار روپے بھی تھا اس کے جیب میں. کہیں گھر سے باہر نکلا ہے آنے کے لیے وہاں پہ ہمارے مکان میں, کیونکہ وہ دوسرے علاقے میں رہتا ہے. تو رستے میں کسی نے اس کا موبائل بھی نکال دیا, پیسے بھی نکال دیے. میرا مکان تو راہ سائڈ پہ, اس کے لیے ایک نئی ٹینشن بن گئی. وہ فون کر رہا ہے جی یہ معاملہ ہو گیا, اور یہ معاملہ ہوا بھی میری وجہ سے. میں پھر پریشان ہو گیا. اب صبح پھر وہ چھوٹے بھائی کا فون آیا, وہ اس نے بھی مجھے بولا بھائی اس طرح مجھے پریشان کرتے ہیں فون. معاملہ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مکان جو ہے نا فائدہ تو اس سے کوئی خاص مجھے نہیں, الٹا بلکہ میرے کتنے کام رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. میں کتنی آپ کے سامنے یہاں سے جاتا ہوں, اس میں رہ نہیں سکتا, میں مانی طور پر بھی نہیں رہ سکتا. اس کے علاوہ تکلیف پریشانی میں رہ کے گزارا کرتے ہیں لیکن آپ وہاں نہیں جاتے. نہیں جا سکتا. بات یہ کہ وہاں پہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہاں رہنے کا کوئی رخ ہی نہیں ہے. تو آپ کے سامنے جب بھی جاتا ہوں کوئی کرائے کا معاملہ کر لیتا ہوں یا اس طرح کا معاملہ نا, تو اب وہ مکان کافی زیادہ پریشانی بنا ہوا ہے. اس مکان کے ایک معاملے نہیں ہے, اس مکان کے کافی معاملے. میرے 2 بھائیوں کے بل کافی زیادہ چڑھے ہوئے ہیں اس مکان پہ. وہ مکان بکنے کا معاملہ بھی کچھ نہیں ہو رہا. کوئی آتا بھی ہے تو وہ دیکھتا ہے, پھر کوئی قیمت کا بھی میرے بھائیوں کی اتفاق نہیں بنتا. کبھی کوئی بھائی کیا کہہ دیتا ہے, کوئی بھائی کیا کہہ دیتا ہے. تو میرے لیے جو ہے نا سمجھ لیں, میرے لیے کیا میرے پورے گھر کے لیے وہ مکان کافی زیادہ جو ہے پریشان کر رہا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مطلب کہنے کا یہ ہے جی, کبھی میں نے ان کو ان کے بھائیوں کے خلاف نہیں کیا. آپ کو کرایہ کیوں نہیں مل رہا, آپ کا حصہ ہے کیوں نہیں, آپ کو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا, کیوں کہ یہ آپس میں بھائیوں کی باتیں ہیں. جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو بچے جو ہے نا وہ ایک جو بھی بات ہوتی ہے وہ مل کے اتفاق سے بالکل جڑ کے رہتی ہے. جب دونوں میں سے کوئی نہ رہے نا تو پھر بچے جو ہے نا وہ کسی کی سنتے, خاص طور پہ بھائی کے تو اس ٹائم پہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کبھی ان کو ان کے بھائیوں کے خلاف نہیں کیا, نہ ہی کبھی ان کو بولا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں کرایہ ملتا. آپ وہاں پہ بنانے میں زیادہ حق ان کا تھا, ابو کی باتیں سنتے رہے, میری سنتے رہے, لیکن گھر بنایا. ہم چاہتے ہیں کتنی ہمارے یہاں وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے ہوئے, کتنی فساد ہوئے, کیوں صرف رہنے کی وجہ سے کہ امی لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ تنگی تھی, پانی کی, بجلی, زیادہ سے زیادہ لائٹ کی تنگی تھی. یہ گھر نہیں گئے ہیں اپنے کہ بھائی میں نہیں وہاں جا کے رہ سکتا, سیل کر دیں ہمارے لیے بھی پریشانی ختم ہو جائے. لیکن اس میں سے بھی انہوں نے صاف بول دیا کہ جیسے بھائی آپ لوگوں کو بہتر لگے اپنے حساب سے سیل کریں. میرا کوئی بھی نہیں ہے, زور نہیں لگایا. میں نے بولا اگر جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے اپنے حساب سے سیل کریں. کل مجھے یہ نہ بولیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے سیل کر دیا, اتنے میں سیل کر دیا, آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے. لیکن نہیں ہو رہا کوئی معاملہ میرے رب کی طرف سے. کبھی کبھی پھر مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے. کس لیے دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے بھی بچوں کے, میں خود یہاں پہ یہ کام کر رہی ہوں اپنے بچوں کی روزی کے لیے, ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں سپورٹ کرنے کے لیے. وہاں سے کوئی کچھ کرایہ مل جاتا ہے تو
या आगे हमारी शादी आ रही थी जी, इस महीने का जो किराया था मैंने बोला चले वहाँ मिलेगा, मैं अपने बच्चों के कुछ कपड़े लूँगी, शादी आ रही है हमारी यहाँ पे, मेरे चाचू के बेटे की शादी है, कुछ ज़्यादा फंक्शन वगैरह नहीं करेंगे लेकिन कुछ थोड़ा बहुत करेंगे। मैंने बोला चले थोड़ा सा वो कर लेंगे। कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है लेकिन इनकी वजह से मैंने कभी इनको ये नहीं कहा। कराची की उनका जब छोटा वाला भाई है उसकी शादी का उसने खुद बोला इनको, मैंने साथ इनके खड़े होकर बोला कि हम करेंगे, शादी करेंगे, कोई अच्छा सा रिश्ता मिले करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये सबके सामने हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, बोला था मैं सबके सामने यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी उनकी अपने भाई की होगी, सामने आए बैठें बात करें, हम लोग ज़रूर शादी करवाएंगे। वो अभी भी मैसेज में हमें बोलता है कि मेरी किसी को फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? जिम्मेदारी वो तो देखो, हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे, हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो तब जाकर ये काम होगा। अब तो ना वो उनकी कोई माँ है ना बहन है, कोई भाई आपस में नहीं एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहते हैं, तो वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। वो मामला भी तब होगा ना, देखें उसके भाई का शादी का मामला हो कोई भी, वो तभी होगा जब इंडिपेंडेंट मामला होगा, वो मकान का कोई मामला होगा, बिकेगा, तो उसके बाद कोई ना कोई मेरा इरादा है चले फिर एक सेपरेट हो जाएगा, भाई का भी घर अलहदा हो जाएगा, कोई पंचायत नहीं होगी, किसी दूसरे का उसके घर में अमल दखल नहीं होगा। फिर इंशाल्लाह दिल भी करेगा उसकी ये मामलात करने का, वो ख़ुद संभालेगा, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी। तो ये प्रोग्राम है, बस दुआ करें अल्लाह पाक ये मामलात आसानी से हल करे हमारे लिए। जो है ना, यकीन माने हम लोग डिस्कस नहीं करते लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का मामला बना हुआ है। अगर वो मकान मेरा कोई मामला 19-20 होता है ना बिकने का, फिर मैं ये कोशिश करके कि उस मकान से कोई दूर दराज शहरों में तो नहीं मिलेगा, दूर दराज किसी जगह पे कोशिश करके कोई प्लाट या कोई छोटा सा मकान, चाहे 2 कमरे वाला 1 कमरे वाला मकान में लेके रख लूँ, ताकि मैं अगर जाऊँ यहाँ से तो कम से कम वो तो आगे एक मेरा ठिकाना हो। इस तरह जाके ना मैं ससुराल में बैठूँ ना मैं कहीं किराए पे, वहाँ पे तो जा नहीं सकता, वहाँ के हालात मैंने बताए। अभी आप ससुराल में भी नहीं जा सकते। नहीं, ससुराल में तो जाऊँगा। नहीं अब इसे नहीं, नहीं ये तो फिर गलत है ना। अपने भाइयों की तरफ नहीं जाते तो फिर ससुराल में भी मत जाए ना। मेरे भाई मेरी माँ आपके खिलाफ बातें करती हैं, आपके खिलाफ वो करती हैं, तो फिर आप मत जाएं। वो मामले हल हो गए। वो सोनिया का जो है ना मगज है, सोनिया नहीं इनको भी नहीं जाने दोगी जी। मैं 100 साल पुरानी बातें भी नहीं बोलती, वो बातें गई खत्म हो गई। नहीं वाकई जी मैं नहीं बोलती, जो इन्होंने किया है ना मैं वाकई नहीं बोलती, लेकिन मैं इनको भूल जाता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बेहद। ये भूल जाते हैं लेकिन ये अपनी बातें भूल जाते हैं लेकिन दूसरों की बातें नहीं भूलते। लेकिन मैंने अक्सर हमारे अम्मी की तरफ से फ़ोन आता है सुबह, हमारी पहले से काफ़ी देर तक ये पंचायत चलती रही है। अम्मी ने बोला है तो मैंने बोला नहीं ये नहीं आ सकते, लेकिन आज भी मेरे बहन भाइयों की, मेरी अम्मी की, सबकी सपोर्ट इनकी तरफ है और ये बोलते हैं कि मेरे को बोलते हैं आप गलत हो और ये सही है। मैं इसलिए जो है ना भूल जाता हूँ कि मुझे पता है कि भूल जाना, माफ़ करना ये अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। अगर आज मैं ये काम ना करूँ, कल मैं वहाँ पे अल्लाह पाक के आगे अपने किसी अमल पे कैसे माफ़ी की उम्मीद रखूँ। बिल्कुल सही बोला, अच्छा किया। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे, अल्लाह पाक अपना फजलो करम रखे। बात मेन ये है कि भूल जाना बहुत अच्छी बात है और ये अल्लाह पाक के फजल की बात है। जो इंसान दिल से किसी मामले को भूल जाता है ना तो वो उसकी आग में बेहतर है। बस दुआ कीजिएगा जी हमारा ये मामला परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कुछ ये परेशानियाँ एक ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी आ जाती है, तो टेंशनें होती हैं, जाहिर सी बात है। घर के निज़ाम जो है ना जिससे चलने के साथ ये मामला चलते हैं। बस मकसद कुछ हंसी मजाक होता है, कुछ लाइफ में ज़िंदगी की कुछ बातें ऐसी होती हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, तो वो मैं इनके साथ ऐसी मजाक करती रहती हूँ। अक्सर अम्मी का कॉल आती है भाई की, बहनों की, तो वे बात करते हैं तो मैं बोलती रहती हूँ नहीं अभी आप इनको फिर बुला रहे हैं, कहते हैं नहीं अम्मी मेरी बोलती है नहीं मैं तो इसकी सपोर्ट करूँगी, पहले भी करती आई हूँ। चलो वीडियो खत्म हो रहा है, नहीं वीडियो जो है ना अभी लंबा हो रहा है, बाद में देखेंगे। चलें जी, कपड़ा बिछा कर यहाँ बिरयानी दम पर चली गई है। थोड़ी सी बचे हुए सालन की बिरयानी बनाई है। खाने का टाइम हो रहा है, अजानें हो चुकी हैं, अभी नमाज का टाइम है, तो वीडियो भी ख़त्म करते हैं यहीं पर। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला सबको इत्तेफाक दे, खुशियाँ दे। हाँ जी, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक दे। इतना मोटा कंबल क्यों किए हुए जन्नत, सर्दी लग रही है। चले
جی اللہ حافظ اللہ حافظ جی. اللہ حافظ.